کینڈیڈیٹس ریسکیو میں جو ہے ایمرجنسی سروس گلگت بلتستان کے لیے کچھ انہوں نے ویکنسی اعلان کیے ہے، جس میں بلتستان کے زیادہ سیٹیں ہیں، گلگت کے لیے کچھ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے 16 کا اسکیل ہے میڈیکل سپروائزر، اس کی ایک ہی سیٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے، اور کم از کم تعلیم جو ہے وہ BSc یعنی BS ان سرٹیفائڈ نرسنگ کسی بھی نرسنگ کونسل آف پاکستان سے ریکوگنائز ہو تو وہ کافی ہے۔ ایج کی جو لمٹ ہے وہ 20 سے 28 سال ہے، کم سے کم 20 سال، زیادہ سے زیادہ 28 سال۔ دوسرا پوسٹ ہے وہ ہے اسٹیشن کوآرڈینیٹر، جو کہ 14 کا اسکیل ہے، اس کی بھی ایک ہی سیٹ ہے بلتستان کے لیے صرف۔ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے BSc BTech BSc انجینئرنگ BCom کسی بھی ریکوگنائز یونیورسٹی سے۔ اس کی بھی عمر کی حد جو ہے 20 سے 28 سال ہے۔ تیسرا جو پوسٹ ہے وہ ہے شفٹ انچارج کا، یہ 12واں اسکیل کا ہوتا ہے، اس میں بلتستان کے لیے 5 سیٹیں ہیں۔ اس میں کم سے کم جو تعلیم ہے وہ FSc یا انٹرمیڈیٹ چاہیے، یا کوئی ڈپلومہ ہولڈر ہو انجینئرنگ پیرامیڈکس، یا 3 سال کا اگر تجربہ ریسکیو مینجمنٹ وغیرہ یا ٹراما مینجمنٹ میں یا فائر فائٹنگ میں، تو آگ بجھانے کا جو تجربہ ہوتا ہے اس میں اگر ہے تو بھی چل جائے گا، اور عمر کی حد جو ہے 20 سے 28 سال۔ جو چوتھا سیریل نمبر ہے اس میں ہے کمپیوٹر ٹیکنیشین وائرلیس آپریٹر، یہ 11واں اسکیل کا ہے، اور اس میں بلتستان کے لیے 6 سیٹیں ہیں۔ اس میں جو کوالیفیکیشن وہ مانگ رہے ہیں کم سے کم ICS یعنی کمپیوٹر سائنس میں FSc یا ڈپلومہ، کسی بھی IT یا کمپیوٹر جو کورسز ہیں اس میں، یا اس کے علاوہ 5 سال کا اگر تجربہ ہو کسی کمیونیکیشن سسٹم میں، جیسے زونگ ٹیلی نار انک یا SCO کے جو ہے نا ٹاور پہ کام کیا ہو، یا کسی ادارے کے اندر کمپیوٹر کا 5 سال کا کام جانتا ہو تو وہ بھی اس کے لیے اپلیکیبل ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے ایج لمٹ 20 سے 28 سال ہے۔ 5واں سیریل نمبر پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈرٹ یا فائر ریسکیور، یہ بھی 11واں اسکیل کا ہے، اس میں 10 پوسٹیں ہیں، ایک گلگت کے لیے، باقی 9 جو ہے بلتستان کے لیے۔ اس میں کم سے کم جو تعلیم ہے وہ ہے ڈپلومہ ایسوسیٹ انجینئرنگ، چاہے وہ آرکیٹیکچر کا ہو، سول کا ہو، یا کیمیکل الیکٹرانکس الیکٹریکل، ان میں بھی، یا مائننگ کا ہو یا میکینیکل کا ہو بھی تو چل جاتا ہے، کسی بھی ریکوگنائز بورڈ یا یونیورسٹی سے۔ اس میں بھی جو ہے ایج لمٹ 20 سے 28 سال ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوسٹ ہے وہ ہے سوئمر کا، وہ بھی 11واں اسکیل کا ہے، اس میں 4 سیٹیں ہیں، ایک گلگت کے لیے اور 3 بلتستان کے لیے۔ اس میں بھی جو ہے FA FSc چل جائے گا، لیکن سوئمر کورس جو ہے سرٹیفائڈ کوئی اس کا تجربہ ہونا چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی جو ہے ایج لمٹ وہ بھی 20 سے 28 سال ہے۔ اگلا جو پوسٹ ہے وہ ہے 11واں اسکیل کا ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، اس میں 20 سیٹیں ہیں، 2 گلگت کے لیے 18 بلتستان کے لیے۔ اس میں کم سے کم تعلیم جو ہے میٹرک مانگ رہے ہیں، یا کسی کا پیرامیڈیکل ڈپلومہ ہو کسی ریکوگنائز انسٹیٹیوٹ جیسے PVTC یا ٹیوٹا سے، اور 2 سال کا تجربہ بھی ہو تو وہ بھی اس کے لیے اپلیکیبل ہے۔ اس میں ایج کی لمٹ جو ہے 20 سے 28 سال ہے۔ لاسٹ جو پوسٹ ہے وہ ہے LDC لوور ڈویژن کلرک، یہ 11واں اسکیل ہے، اس میں 2 ہی سیٹیں ہیں، وہ صرف بلتستان کے لیے ہے۔ کم سے کم تعلیم جو ہے BCom BBA یا اس کے برابر کوئی مساوی سیکنڈ ڈویژن گریڈ C میں ہونا چاہیے، کسی خاص جو یونیورسٹی جس کو HSC نے ریکوگنائز کیا ہو اس کی ڈگری چلے گی، اور اس کے جو ایج لمٹ ہے وہ 20 سے 28 سال ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ آن لائن جو اپلیکیشن فارم ان کا ہے ویب سائٹ سے www.rescue1122.gog.pk/job پہ، وہاں سے آپ کو فارم ملے گا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی CV اور الاؤنگ ڈاکیومنٹس، ان جو ڈاکیومنٹس میں وہ ہے آپ کا پاسپورٹ سائز کی 4 تصویر، اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی کاپی، اور جو آپ کا میٹرک انٹر یا ڈپلومہ جو انہوں نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں لکھا ہوا اس کے جو ہے آپ کے پاس مارک شیٹ کی کاپی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور ڈومیسائل
جس جس ڈویژن کا ہے اس کا ڈومیسائل بھی ساتھ میں اٹیسٹ کر کے ان کے دفتر میں جمع کرانا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جتنے بھی کینڈیڈیٹس جو ڈاکومنٹ جمع کریں گے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے کسی آفیسر سے، اور اس کے تاکہ ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشن ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی ان کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہونے کے بعد سیکورٹی کے بعد جن کو بلایا جائے گا، پہلا فزیکل ٹیسٹ ہوگا، 1 مائل ان کو دوڑایا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ایج لمٹ جو انہوں نے بتایا ہوا کہ ریسکیو کا بلتستان کا جو ریسکیو کا پالیسی اس کے حساب سے ایج لمٹ میں ریلیکسیشن اگر پالیسی میں لکھا ہو تو ہو سکتا ہے۔ اگلا جو ہے 5واں پوائنٹ انہوں نے کہا جو گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں یا سیمی گورنمنٹ یا کسی اور جو تجربہ رکھتے ہیں تو ان کو اس کے پراپر چینل کے تھرو سے اپلائی کرنا پڑے گا، جو NOC ہے وہ ان کے ساتھ جمع کر کے پھر آنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے ان کو فزیکلی اور میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے، اور ان کا جو ویریفیکیشن جو ہے گورنمنٹ کوئی میڈیکل آفیسر سے وہ میڈیکل ٹیسٹ کر کے بعد میں ان کو جو ہے پھر ویریفائی کرنے کے بعد اپائنٹمنٹ ہوگی۔ 7واں پوائنٹ جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن کا ہے وہ کینڈیڈیٹس کے لیے ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے آئی سائٹ ہائٹ جو ہے وہ 5.5 سے زیادہ ہونا چاہیے، آئی سائٹ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور ان کا چیسٹ جو ہے 33 جو ان کے کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے تمام پوسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیج پہ کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تمام کینڈیڈیٹ جن کا فزیکل اور سوئمنگ ٹیسٹ ہو چکا ہوگا ان کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا کہ جو شارٹ لسٹ ہوں گی ریٹن ٹیسٹ کے بعد ان کی جو لسٹ ہوگی وہ ان کے اپنے ویب سائٹ www.rescue پہ آویزان کی جائیں گی، وہاں سے ڈیٹیل ملے گی، یا پرنٹ میڈیا یا لوکل جو ریڈیو چینلس ہیں وہاں پہ بھی اعلان کیا جائے گا۔ کینڈیڈیٹس کو کہا گیا کہ 10واں پوائنٹ جو ہے جب ٹیسٹ ہوگا تو اس دوران جو ان کی طرف سے لسٹ جاری ہوگی آفس کی طرف سے اور اوریجنل NIC دونوں ان کو لے کے آنا پڑے گا۔ 11واں پوائنٹس ڈپارٹمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ سیٹوں کو کم بھی کر سکتا ہے یا بڑھا بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹس کو ریٹن ٹیسٹ کے دوران موبائل کی اجازت نہیں ہوگی، وہ موبائل کے ساتھ اندر نہیں آ سکتا۔ 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ جو سبمیشن کا ہے ڈاکومنٹ کا وہ 12 فروری ہے 2024، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو جو ٹیسٹ کے لائیں گے ان کے لیے کوئی TADA یا ٹرانسپورٹ الاؤنس وغیرہ نہیں ملے گا۔ مزید ڈیٹیل کے لیے کینڈیڈیٹس انہوں نے اپنا ایک کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا ہوا ہے 058119304005، اس پہ آپ مزید ان سے رابطہ کر کے ڈیٹیل بھی پوچھ سکتے ہیں، ایڈریس وغیرہ اگر آپ ان کو آفس کا پتہ نہیں ہو تو یہ آپ اس کانٹیکٹ نمبر پر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔